بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا عذاب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جس نے تاریخ میں بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ جی ہاں، قوم عمالقہ تاریخ انسانی کی سب سے شفاق، ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ ہونہار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھی۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن ان جو کہ ایک تاریخی نام ہے، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہوئے۔ قوم عاد اور سمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ ان کا جد امجد املیک تھا۔ املیک کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: املیک بن انفر بن عیس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ املیک کی نسل بہت جنگجو تھی، جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا، اور اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے صفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ پاک نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے: اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طے میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طے بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 500 فرسخ یعنی لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور صحابہ مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا تو فوراً پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔
پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا۔ ان 12 سرداروں پر حضرت یوشع کو سردار اعلیٰ بنا دیا اور ان لوگوں نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طے سے نکلی ہی نہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوشع نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی۔ کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طے میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا، تو اس دفعہ وہ بہت پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحہ پر بڑاؤ ڈالا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا اس وقت بادشاہ تھا۔ آج آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنا کرتا تھا۔ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیاں کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا، پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی تعداد میں عورتوں کو اس طرح بے رحمی سے قتل کیا ہو کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا رہے اور پھر وہ ان سے کھیلے۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے لوارث ہو گئے اور در در کی ٹوکریں کھانے لگے۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں سے ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شموئیل کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ کل ٹھیک تابوت سکینہ خود بخود تمہارے پاس آئے گا۔ اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی اور ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سبھی کامتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا
تو تم سب ہماری قوم یعنی قوم عمالقہ کے غلام بن جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت حضرت داؤد ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور صریح روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا تھا۔ قوم عمالقہ نے جب اپنے بادشاہ جالوت کی یہ حالت دیکھی تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شموئیل کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے مچی کچی قوم عمالقہ کو نصف نابود کر دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ دشمن قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکے۔ آمین۔